رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ قال فأخذ بیدی وعد خمسا وقال اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی حقیقت کو بیان فرمایا اور دین جس طرح ایک انسان کو بدلتا ہے
جس طرح ایک انسان کا رویہ اس کی سوچ اور اس کے عمل کو تبدیل کرتا ہے، اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بنیادی مظاہر کو بیان فرمایا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کو روایت کیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ انہوں نے 5374 احادیث روایت کی۔ ان کا اصلی نام عبد الرحمن بن صخر تھا، دوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو ان کا پورا نام تھا عبد الرحمن بن صخر دوسی، اور ابو ہریرہ جو ہے وہ ان کی کنیت ہے۔ یعنی کنیت کا لفظ ویسے تو اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک بندے کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کے باپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کسی کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اولاد ہی ہو اس کے نام سے کنیت ہو۔ یعنی لوگ آپ کو گرامر میں تو اس کی یہی تعریف ملے گی، اردو میں بالخصوص، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ کبھی کبھی کسی چیز کی طرف خاص نسبت کی وجہ سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو تراب، اس میں آپ کی عاجزی اور انکساری کی طرف اشارہ ہے۔ تو انسان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلیوں کے ساتھ ایک قدرتی لگاؤ تھا، تو ایک مرتبہ یہ بلی لے کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے ازراہ تفنن پیار سے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ تو اس دن سے لوگ ان کا اصلی نام بھول گئے، زمانے نے انہیں ابو ہریرہ کے نام سے ہی یاد رکھا۔ عشق نے جب کہا حسرت مجھے، کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن۔ تو یہ جو لقب تھا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمایا تھا۔ سامعین محترم، یہ بھی کوئی محبت کی دنیا کے راز ہیں کہ جس نام سے محبوب نے پکارا ہے زمانے میں اسی نام کو پذیرائی ملی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی پیر مہر شاہ تھا، مہر علی شاہ نہیں تھا، پیر مہر شاہ۔ آپ کے والد گرامی کا پیر نظر شاہ۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیال شریف میں حضور شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی وظیفہ کر رہے تھے، کوئی چلہ کاٹ رہے تھے،
تو درمیان میں ایک پردہ حائل تھا، ایک طرف پیر صاحب قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب تشریف فرما تھے اور دوسری طرف حضور پیر سیال۔ تو کوئی بندہ آیا حضرت پیر سیال کے پاس، اس نے اجازت مانگی کہ میں اب جانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں اس بندے کا نام اکرم تھا، میں مثال دے رہا ہوں۔ پیر صاحب نے فرمایا اچھا اکرم تم جانا چاہتے ہو؟ تو پیر میرے علی شاہ صاحب کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کہ یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ میرے شیخ نے ان کا نام لیا ہے۔ اس نے میرا بھی حال پوچھا تھا، میں بھی عالی جناب تھا کل شب، اس نے نام لیا ہے۔ تو پیر صاحب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر صاحب کی دلی کیفیت کو سمجھا۔ آپ نے فرمایا ایک دن آسی ساڑا مہر علی بھی چلا ویسی، بس پھر نام مہر علی شاہ مشہور ہو گیا۔ تو یہ نام محبوب نے دیے ہوتے ہیں، جن کو کوئی محبت کا راز ہے زمانے میں پذیرائی ملتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی ان کا نام ہے، اور انہیں ابو ہریرہ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پکارا تھا۔ اور سب سے جو لوگ، ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ دین سے بغاوت کرتے ہیں وہ پہلے حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب تک احادیث مبارکہ ہوں گی ان کی مرضی نہیں چلے گی۔ اب جو بندہ حدیث مبارکہ کو مانے گا وہ حضرت امام حسین کی عظمت کا انکار کیسے کرے گا؟ تو ایسے لوگ حضرت ابو ہریرہ پہ بہت طعن کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ مرزا قادیانی بھی عجیب و غریب قسم کی طعن کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ ویسے وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت سی احادیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ تھی کہ لوگوں کے کاروبار تھے، دن کا وقت ہوتا تو لوگ اپنے کاروبار میں لگ جاتے، اور میرا کاروبار نہیں تھا، میں تو سرکار کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا، سرکار جو کچھ بیان فرماتے میں اسے یاد کرتا، میں کدے کے سوا ہمارا پتہ ان کی زلفوں کے آس پاس ملا۔ میں تو سرکار کی باتیں سنتا تھا، پھر میں انہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد نہیں رہتی تھی، تو میں نے سرکار سے عرض کی کہ میں آپ کی فرمان بھول جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا، تو میں نے اپنے وہ اوپر سے اتار کے بچھا دی۔ سرکار نے دعا مانگی، فرمایا اسے اپنے سینے پر مل لو۔ کہتے ہیں میں نے ملی، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی بات نہیں بھولی۔ سرکار نے احادیث بھی سنائی ہیں اور یاد رکھنے کے لیے حافظہ بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو بندہ بھی دین سے بغاوت کرے گا وہ حدیث سے پہلے بغاوت کرے گا، اور جو حدیث سے بغاوت کرے گا وہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بہت کچھ بکواس کرے گا۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 قسم کی مجھے سرکار نے باتیں بتائی ہیں۔ ایک وہ باتیں ہیں جو میں تم سے بیان کر دیتا ہوں، برتن یا تھیلا، لوگ تو اس سے غلط مطلب لیتے ہیں نا، یعنی باطنیہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور اپنے پاس سے پانی کدھر کے کدھر نکل جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں تھی، جو چیز بیان کرنی لوگوں کے متعلقہ ضروری تھی
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بازاروں میں بھی بیان فرمایا، مسجد میں بھی بیان فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ یہ جو دوسری بات ہے جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ بیان کروں تو تم میری گردن کاٹ دو، اس سے مراد ہے فتن، کہ میرے بعد فتنے کس طریقے سے پیدا ہوں گے۔ اور جب آپ بازاروں سے گزرتے تھے، یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، تو دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے 60 ہجری سے بچانا، اللہم انی اعوذ بک من راس الستین، اے اللہ مجھے 60 ہجری سے بچانا۔ 59 ہجری میں فوت ہوئے تھے، 59 ہجری میں، اور 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا تھا۔ تو یہ وہ تھا، وہ ویا، وہ راز کی باتیں جو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ بہرحال یہ میں نے حدیث کے راوی کا تھوڑا سا تعارف کروایا۔ اب آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، وہ کون بندہ ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، فیعمل بہن، پھر ان باتوں پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا اسے سکھا دے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ پہلی بات یہ کہ یہ بات کی اہمیت بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے، یعنی قاری کو متوجہ کرنا کہ کوئی بڑی اہم بات ہے، یہ ایک اسلوب ہے۔ اور کون سا صحابی تھا جو سرکار کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا یا سرکار کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہتا تھا؟ یہ ایک اسلوب ہے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، ان پر عمل کرے، یا وہ باتیں اس کو سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ یہاں پر دو چیزیں آپ نے فرمائی، یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عمل کرنا شرف ہے، اسی طرح کسی کو سکھانا بھی شرف ہے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ یہ بات ایک اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اگر ایک بندہ خیر کی تعلیم دیتا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ مجرم ہے۔ خیر کی تعلیم دیتا ہے، خود اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ مجرم ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آگ ایک بندے کو اٹھا کر باہر پھینکے گی، اس کی پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی آنتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ اپنی آنتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا، جیسے گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آ جائیں گے، لوگ اسے کہیں گے، او فلاں، تو بڑا نیک آدمی تھا، تو لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتا تھا، تو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیا کرتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا، میں لوگوں کو تو خیر کی باتیں بتاتا تھا، خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تو وہ عمل کر کے آگے بتائے تو نورن علی نور ہے، عمل کر کے آگے بتائے تو نورن علی نور ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے، یہ واجبات وغیرہ میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، میں اعلیٰ درجات کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ایک بندہ خود عمل نہیں کرتا اور وہ کہے کہ میں یار کسی کو بھی نہ بتاؤں، تو اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میری باتوں کو آگے پہنچا دینا بہت سے سننے والے کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔
تو بندے کو چاہیے کہ جو اچھی بات اسے معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. یہ بذات خود ایک شرف ہے. شرف کے فیصلے ہم نے خود نہیں کرنے، یہ میرے پاک نبی نے فرما دیے ہیں. دیکھیں نا، یہ ایکچولی یہ بڑی باریک ہیں، شیطان کی چالیں بڑی باریک ہیں. ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں مسجد میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میرے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے، اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا. یہ شیطان کا ایک ہیلا ہے. تجھے چاہیے کہ ریاکاری کو ختم کرے، جماعت نہ چھوڑے. اس وجہ سے، اور یاد رکھنا، برے کام میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. معاصی ہر حال میں گناہ ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے عمل کرنا خیر ہے، اس طریقے سے اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی خیر ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جو اس کے پاس اچھی بات ہے وہ آگے پھیلائے. تو فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو ان پہ عمل کرے، اور یعلم من یعمل بہن، یا ان کو سکھائے جو ان پہ عمل کرے. قلت انا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو ہریرہ حاضر ہے. ارشاد فرمائیے، آپ ارشاد فرمائے میں آپ کے فرمودات کو سنوں گا، میں ان پہ عمل بھی کروں گا، میں اسے آگے بھی پہنچاؤں گا. آپ فرمائیے. تو آپ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. وَأَدَّى خَمْسًا، 5 باتیں آپ نے بتانی تھی نا، 5 تک گنتی گنی. یہ بھی بات کی اہمیت کو بیان کرنے کا اور مخاطب کو متوجہ کرنے کا ایک اسلوب ہے. فَأَدَّى خَمْسًا، 5 تک گنتی گنی. پھر وہ 5 باتیں ارشاد فرمائیں. دیکھیں، واصف علی واصف نے کہا تھا پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے. یعنی بات بندے کے اندر کو ظاہر کر دیتی ہے، اور بات بتاتی ہے کہ بندہ کس درجے پر ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا تقوی کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. تو بندہ جب بولتا ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ بندہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو بے نقاب ہوتا ہے. ایک بندہ بظاہر پتہ نہیں کیا ہے، جب بولے گا تو پتہ چلے گا یہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں پھر سرکار نے 5 باتیں فرمائیں. پہلی بات فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اے ابو ہریرہ، واحد کا صیغہ ہے، حکم سب کے لیے ہے. اے ابو ہریرہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے نا ان سے بچ جا، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. عابد جو ہے نا، یہ اس میں تفضیل ہے. محرمات سے بچ، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. اس میں ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوچ یہ ڈیولپ ہوتی ہے لوگوں میں، عام لوگوں میں، کہ وہ مستحبات، مباحات اور ایسی چیزوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن محرمات کا خیال نہیں کرتے، محرمات سے نہیں بچتے. اور میں کہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا مغز بیان کر دیا، دین کا، عبادت کے بارے میں فلسفے کو واضح کر دیا کہ زیادہ نیک بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تو نے پوری رات نوافل پڑھنے ہیں، تو نے پوری رات کوئی وظیفہ پڑھنا ہے. کوئی پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، ضروری نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اگر ایک بندہ، دیکھیں محارم کیا ہے، محرمات کیا ہیں. کسی کی غیبت کرنا حرام ہے،
کسی کا مال کھانا حرام ہے، کسی کی توہین کرنا حرام ہے، کسی کا حق مارنا حرام ہے، یہ سب محرمات ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ عمرہ تو ہر سال کرتا ہے، لیکن وہ لوگوں کا حق مارتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، غریبوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور عمرہ ہر سال کرتا ہے یا حج ہر سال کرتا ہے، یا کبھی کبھی وہ غریبوں میں کوئی راشن بھی تقسیم کر دیتا ہے، تو اس نے دین کی تہ کو نہیں پایا، اس نے دین کی حقیقت کو نہیں پایا۔ اتق المحارم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حرام کر دیا ہے اس سے بچ جا۔ تو ہر سال عمرہ نہ کر، تجھ میں ایک سال کرنے کی توفیق ہے وہی کر لے، وہ تیرا ایک سال کا عمرہ تیری ساری زندگی کی عمروں پر بھاری ہوگا جب تو دین کی حقیقت کو سمجھ لے گا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ وہ کسی نے کہا کہ بندہ ساری رات ایک محفل میں بیٹھا رہا، اب ظاہر ہے انسانی وجود ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، وجود تو نیند مانگے گا۔ اب صبح وہ دفتر میں فون کرتا ہے کہ میں آ نہیں سکوں گا، میری حاضری لگا دینا۔ وہ کیا فائدہ تیرے پوری رات جاگنے کا جب تو نے اپنا ہی ڈیوٹی چھوڑ دی، تو نے حرام کام کا ارتکاب کیا، تو نے جھوٹ بولا، کیا فائدہ؟ تو یہ جو ترجیحات کا غلط تعین ہے نا، اس سے بندہ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کرتا۔ اور دین بڑا سادہ ہے، دین کو منہ شگافیوں نے مشکل بنایا ہے۔ جب سرکار کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے، آپ اسے فرماتے ہیں اللہ کو مان، آخرت کو مان، فرشتوں کو مان، کتابوں کو مان، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے اگر توفیق ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اذن تدخل الجنہ، تب تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک بندے کو یہ جن چیزوں میں زندگیاں کھپ جاتی ہیں، ایک بندے کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ مسئلہ کیا تھا، یہ اس کی جنت میں جانے کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگ مشاجرات صحابہ پہ تو ترازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور انہیں نماز کے فرائض نہیں آتے ہوتے، انہیں نہیں پتہ ہوتا نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی واجب ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا۔ یہ جو ترجیحات کا غلط تعین ہوتا ہے نا، یہ بندے کو حقیقت دین سے دور کرتا ہے۔ ایک بندہ اور دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں آج کل کمی علم کی نہیں ہے، کمی احساس کی ہے۔ کس بندے کو نہیں پتا غیبت کرنی حرام ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے۔ کس بندے کو نہیں پتا نماز چھوڑنی حرام ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے۔ کس بندے کو نہیں پتا جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی کا حق کھانا حرام ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے۔ جب ایک بندہ تمام محرمات کو چھوڑ دے، فرض نماز پڑھے، فرض عبادات کرے جن کا دین میں حکم دیا گیا ہے، تو سرکار مدینہ فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا عابد ہوگا۔ بے شک اس نے پوری رات نوافل نہ پڑھے ہوں، بے شک اس نے پوری رات کوئی وظیفہ نہ پڑھا ہو، بے شک وہ ایک مرتبہ بھی عمرہ کرنے کے لیے نہ گیا ہو، اگر محرمات سے بچ کر پوری رات نوافل پڑھے تو سبحان اللہ، نور علی نور، وظیفہ پڑھے تو سبحان اللہ، نور علی نور، ہر سال حج کرے تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ محرمات سے بچنا نہیں ہے، اور یہ سمجھ لینا ہے کہ اس مستحب پہ عمل کر کے
میں سب سے بڑا متقی بن گیا ہوں کیونکہ میں نے اس عمل پہ لاکھوں لگا دیے ہیں۔ یہ تیری ذوق کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ نہیں ہے۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سینے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیری نہیں دمبے کیتی جاندے ہو۔ کچھ تے دسو بلے شاہ جی ایک ہی کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ تو فرمایا ابو ہریرہ اتق المحارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچ جا، تکن عابد الناس، اللہ عرش پہ اعلان کرے گا وہ میری عبادت کرنے والا آ رہا ہے، سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ اگلی بات فرمائی وردہ بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، یہ جو غنا ہوتی نا، غنا امیری، یہ پیسے کی کمی بیشی کا نام نہیں ہوتی، امیری دلی کیفیت کا نام ہوتی ہے۔ جس کو سرکار نے فرمایا لوگوں غنا امیری دولت کے زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، لیس الغنا بکثرت المال ولکن الغنا غنا القلب، غنی وہ ہے جس کے دل کو اللہ نے غنی کر دیا ہے۔ وہ بظاہر غریب ہو، بظاہر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوں، لیکن اللہ کی قسم بادشاہ ہوتا ہے جسے میرا رب دل کا غنا دے دیتا ہے، دل کی امیری دے دیتا ہے۔ وہ واقعہ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو سنایا کہ میں گیا جوتے، میں گاؤں گیا تو والدہ نے کہا جا جوتے ٹھیک کرا کے لا، کوئی 95 کی بات ہے، تو وہ جوتے میں شاپر میں باندھ کے لے گیا، شاپر میں ڈال کے، تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 60-70 سال ان کی عمر، تو جوتے گانٹ رہا تھا، میں جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا، جوتے میں نے اس کو دیے، تو اس نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، آپ یقین جانیں بڑے اچھے اچھے اس نے شعر پڑھے، اور میں بھی شعروں کا شیدائی، میں بھی بڑا خوش ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا جب اس نے جوتے گانٹ دیے، میں نے کہا بابا جی کتنے پیسے ہو گئے؟ مجھے کہتا ہے پروفیسر صاحب 17 روپے ہو گئے، 17 روپے، یہ بات ہے 94.5 کی۔ تو میں نے اس کو 20 روپے دیے، تو وہ مجھے 3 روپے واپس، میں نے کہا چلو ذرا اس پر دین کرتے ہیں یار، اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بابا جی رہنے دیں، اس نے مجھے کہا، کہنے لگا واہ پروفیسر صاحب واہ، یہ اس نے شعر پڑھا، اس موچی نے، اللہ اگر زندہ ہو تو اللہ اسے صحت دے، دنیا میں نہیں ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کرے، خدا کی قسم مجھے دل کا غنا اس سے سمجھ آیا تھا۔ اس نے کہا پروفیسر صاحب میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، میں اور التجائے کرم آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں دل کی غنا، جسے اللہ دل کی غنا دے دے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں نا، ایک مرتبہ میرا ایک پروگرام تھا تو میں جاتا تھا، یہ ریڈیو والوں سے انٹرویو کرتا تھا، ریڈیو کا کوئی پروگرام تھا، اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے بھی ایک بادشاہ دیکھا تھا، کہتے ہیں وہ ایک بندے کے پاس میں گیا، وہ سنگاڑے بیچتا تھا، تو میں نے کہا سنا، اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ سے ہماری بڑی دوستی ہے جی، وہ تو ہمارا دوست ہے، ہمارا یار ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ یقین جانیے میں نے اس میں جو دل کا غنا پایا تھا وہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں میں نہیں پایا تھا۔ یہ جو ہوتی نا، یہ اس کا غنا کا تعلق پیسے کی کمی بیشی کے ساتھ نہیں ہوتا، غنا کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے کو پاس بڑے پیسے ہیں، ہوس ہے، اس کا مار لو، اس کا مار لو، یہ کر لو، وہ کر لو، جو قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے،
تو اسے پتھر مارے گا پھر بھی ہانپے گا، نہیں مارے گا پھر بھی ہانپے گا۔ 40 من کی مردہ بھینس پڑی ہو، 2 کتے اسے کھانے کے لیے جائیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہوس ہے نا۔ تو بھائی جس بندے کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، لیکن نہ کسی بیوہ کا پلاٹ چھوڑتا ہے، نہ کسی غریب کا مال چھوڑتا ہے، وہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہے۔ یہاں پہ اللہ کا عذاب اس طرح نہیں آتا کہ اس کو پتھر مار دو، اس نے گناہ کیا ہے۔ یہاں میرے رب کا عذاب مختلف صورت میں آتا ہے، اور دل کا سکون چھین لینا بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اے ابو ہریرہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت دل کا اطمینان ہے۔ جس کو دل کا اطمینان مل گیا نا وہ بادشاہ ہے۔ اس کروڑ پتی کی نسبت جسے ٹینشن سے نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب۔ جو غریب امن کی نیند سو جاتا ہے وہ اس بادشاہ کے بہت بہتر ہے جو ٹینشن میں مرتا رہتا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے راضی ہو جا۔ قسمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا بندہ کوشش نہ کرے۔ یہ ملحد قسم کے لوگ کہتے ہیں مذہب تمہیں تقدیر کا درس دیتا ہے تاکہ تم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ، کوشش نہ کرو۔ تم نے مذہب کو سمجھا ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا مذہب کیا کہتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کوشش کرو جتنی کر سکتے ہو، پھر جو نہ ملے اس پہ آہیں نہ برتے رہا کرو۔ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، دنیا کے فیصلے کرنا نہیں ہے، فیصلے میرا خدا کرتا ہے۔ یہ ہے مذہب کی تعلیم۔ مذہب یہ نہیں کہتا تم کوشش نہ کرو۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ کے دین پہ تان کرتے رہتے ہو۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ مقدر کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، اپنی طرف سے پوری کوشش کر۔ کبھی انشاءاللہ میں تقدیر پہ بات کروں گا، فصل گفتگو کروں گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم کوشش نہ کر باجی ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے۔ مذہب یہ نہیں کہتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ، لوگوں تم جو بھی کام کرتے ہو اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑا کرو، اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑا کرو، پوری پختگی کے ساتھ کرو، پوری عمدگی کے ساتھ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر۔ پھر تجھے سائیکل مل جائے تو سمجھ میرے رب نے میرے لیے سائیکل لکھی ہے، بائک مل جائے تو سمجھ میرے رب نے میرے لیے بائک لکھی ہے، گاڑی مل جائے تو سمجھ میرے رب نے مجھے گاڑی عطا کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سائیکل والا گاڑی کے لیے کوشش نہ کرے، کوشش پوری کرے، لیکن جو نہ تقدیر کا جو فلسفہ قرآن نے بیان کیا ہے نا، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ لوگوں تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہیں نہیں ملا اس پہ افسوس نہ کرتے رہو۔ میں سید خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہو گیا بھائی؟ میں بادشاہ کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ میری شکل و صورت فلاں کی طرح کیوں نہیں ہے؟ جو تمہیں نہ ملا اس پہ افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
اور جو تمہیں مل گیا اس پہ تکبر نہ کرو. یہ نہ کہو کہ میں بڑا ذہین ہوں، یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کیا ہے. تجھے ذہانت بھی تو تیرے رب نے دی ہے، اس سر کو یہ رتبہ بھی تیرے در سے ملا ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ سر بھی تیرے در سے ملا ہے، اور لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر مایوسی سے بھی بچاتی ہے، تقدیر تکبر سے بھی بچاتی ہے. تقدیر میں کہیں بھی بے عملی نہیں آتی. یہ بندے کی اپنی غلط توجیحات ہوتی ہیں، وہ اپنی کمزوریوں کو تقدیر کے حوالے کرتا ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جو کچھ تجھے مل گیا ہو اس پر راضی ہو جا، تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا، اللہ تجھے دل کی غنا عطا کر دے گا. اور سامعین محترم، یہ بات میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، فیصلے کرنا نہیں ہے. فیصلے میرا خدا کرتا ہے. جب بندہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو مار کھاتا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ کوشش کر، پھر خدا دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو ٹھیک. اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں آئے. پھر بندے کا سر جھک جائے اللہ کے سامنے. تو وردہ بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کوشش پوری کر، پھر تجھے جو مل جائے. یہ نہ کہ یار میرے بھائی کے پاس تو اتنا آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا. تیرا کام کوشش کرنا ہے، تقدیر کے فیصلے کرنا نہیں ہے. تقدیر کے فیصلے میرا خدا کرتا ہے. اسی کو تسلیم و رضا کہا جاتا ہے تصوف میں. دانشور نے کہا تھا کہ بندہ اس لیے پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنات ویسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج میرے شریک کے بیٹے کی شادی ہے، سخت آندھی آنی چاہیے، الٹے ہو جائیں ان کے خیمے، ان کے وہ جو کچھ بھی انتظام کیا الٹ پلٹ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے نہیں، کائنات ویسے چلے گی جیسے میں چاہتا ہوں. جب بندے کو سمجھ نہیں آتی نا پھر وہ پریشان ہوتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے چلو مجھے سمجھ تو آئے کہ یہ کام کیوں ہو گیا. یہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا پارسا آدمی تھا، بیمار کیوں ہو گیا. یہ فاسق و فاجر صحت مند کیوں ہے. اللہ فرماتا ہے تجھے سمجھ آنا بھی ضروری نہیں ہے. کائنات چلے گی بھی میری مرضی کے مطابق، اور تجھے سمجھ میں آنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا چھوڑ دینا، اللہ اسے اطمینان کی دولت دے دیتا ہے. یہ تدبر، یہ فکر اہل و عیال، تم تو پروردگار بن بیٹھے. پروردگار مت بنے بندہ، بندہ بن کے رہے. تو جو کچھ تیری کوشش سے تجھے مل گیا اس پہ راضی ہو جا. واصف علی واصف نے کہا تھا سب کچھ خدا کرتا ہے، اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جو کچھ تجھے ملا اس پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا، سب سے بڑا امیر ہو جائے گا، تو بادشاہ بن جائے گا، تجھے اللہ دل کی بادشاہی دے دے گا. اگلی بات فرمائی، فرمایا وَآسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کیا کر، اللہ تجھے ایمان والا بنا دے گا. جس طرح میٹرک کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے نا، ایمان پانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر،
تکن مؤمنا، مومن ہو جائے گا، اللہ تجھے ایمان کی دولت نصیب کر دے گا۔ سامعین محترم، اخلاقیات جو ہوتے ہیں نا، اخلاقیات وہ برابری کی سطح پر نہیں ہوتے، برابری کی سطح پہ تجارت ہوتی ہے۔ لیس الواصل بالمکافات، فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنے والا کوئی کمال نہیں کرتا۔ اخلاقیات یک طرفہ خیر خواہی کا نام ہے، یک طرفہ دوسرے کا بھلا سوچنے کا نام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں، اور جو مجھ پہ وَأَنْ عَفُوَ مَنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پہ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دیا کروں۔ اخلاق تجارت نہیں ہوتے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، کہ ہم بھی انسان ہیں آپ جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اسے اخلاق نہیں کہتے، انہیں اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق یک طرفہ خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک یہودی نے گالی دی، آپ نے اس کو دعا دی۔ لوگوں نے کہا اس نے تو آپ کو گالی دی ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے پاس گالی تھی، اس نے گالی دی، میرے پاس دعا تھی، میں نے دعا دی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کمال نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے جھکنا یہ نہیں ہے، یہ اپنی خواہش کے آگے جھکنا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ جو پڑوسی اچھا ہو اس کے ساتھ تو اچھائی بندہ کر ہی لیتا ہے۔ اچھے سے اچھائی کرنا کون سا مشکل کام ہے جناب، اللہ ماشاءاللہ بندہ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک پڑوسی بندے سے اچھا سلوک نہیں بھی کرتا تو بندہ سوچے میرے رب نے ایمان کا راز اس سے بھلا کرنے میں رکھا ہے، وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس سے بھلائی کرے، میرا رب اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ یہ ایمان پانے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس ایک بندے نے کسی بندے پر کوئی زیادتی کی، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور وہ بدلہ لے بھی سکتا تھا۔ دیکھیں جب بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو نا، اس وقت معاف کرنا بھی ایک درجے میں کمال ہے، لیکن بندے میں طاقت ہو اور بندہ پھر معاف کر دے، اس کو کمال کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مکی زندگی میں آپ نے کبھی مشرکین سے نہیں کہا تھا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ مادی حالات ایسے تھے۔ میں مادی حالات کی بات کر رہا ہوں، میں نبوت کی طاقت کی بات نہیں کر رہا، میں مادی حالات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے جی آپ ہم سے بدلہ لے ہی نہیں سکتے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا نا، وہ سر جھکا کے بیٹھ گئے سامنے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہنے لگے یا محمد انت کریم وابن اخ کریم، اے محمد آپ بھی کریم ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا کریم تھا، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ اس وقت سرکار نے فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے سرکار کی سنت، پورا اختیار ہو بندہ معاف کرے، اس کو کہا جاتا ہے معاف کرنے کا کمال۔ تو سرکار نے فرمایا وہ اس سے بدلہ لے نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے معاف کر دیا کہ میرے رب کو معاف کرنا پسند ہے، میرا خدا خوش ہوتا ہے
کسی کو معاف کر دیا جائے تو فرمایا ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دے گا، اللہ اس کے سینے کو امن سے بھر دے گا۔ یہ نفس کی عبادت کرنے والوں کو ایمان کیسے ملے گا؟ سامعین محترم، تو سرکار نے فرمایا پڑوسی سے اچھا سلوک کر۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک آپ کا پڑوسی تھا، اور وہ نشہ کرتا تھا، اور پھر سین میں گھومتا ہوا، وہ کھلے کھلے گھر ہوتے تھے، آج کل تو شاید پڑوس میں آواز نہیں جاتی، گھروں کی ساخت ہماری ایسی ہو گئی ہے، بہرحال۔ اور پھر وہ بڑے شعر پڑھتا کہ اداؤنی وَأَيَّ فَتَنْ اداؤنی، تم نے نوجوان کو ضائع کر دیا، تم کیا جانو کہ نوجوان کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ بڑے ڈسٹرب ہوتے تھے، ان کے معاملات تھے لکھنے پڑھنے کے، عبادت کے وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ کسی جرم میں اسے پولیس پکڑ کے لے گئی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس اس کا پتہ کرنے کے لیے اور اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے گئے۔ لوگوں نے کہا یہ تو اس طریقے سے آپ کو تنگ کرتا ہے۔ فرمایا تنگ تو کرتا ہے تو میرا پڑوسی۔ تو فرمایا لوگوں اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اور یہ ایک کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے، دونوں پڑوسیوں کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر۔ اگر ایک بندہ وہ ماشاءاللہ عبادت تو بہت کرتا ہے، لیکن کوڑے کا چھاپر بھاڑ کے پڑوسی کے گھر کے آگے رکھ دیتا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ عبادت تو بہت کرتا ہے، پوری گلی میں گند پھیلا دیتا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ تو فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر، تکن مؤمنا، اللہ تجھے مومن بنا دے گا، اللہ تجھے ایمان والا بنا دے گا۔ پھر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اللہ تجھے اسلام کی نعمت عطا کرے گا۔ جس طرح بندہ چاہتا ہے نا کوئی میرا حق نہ مارے، کوئی میری انسلٹ نہ کرے، کوئی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، جب یہی مثبت سوچ تیری دوسرے کے بارے میں بن جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے تجھے مسلمان بنا دیا ہے۔ تکن مسلمہ، تو مسلمان بن جائے گا۔ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، کوئی تیرے ساتھ کرتا تجھے ناگوار ہوتا۔ یہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی نا کہ ہوا ہی ایسی چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ اہل اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو، تکن مسلمہ، اللہ بھی تمہیں مسلمان شمار کرے گا، تمہیں اسلام کی دولت مل جائے گی۔ سامعین محترم، یہ مثبت سوچ اگر ایک بندے کو نہیں ملی تو اسے اپنی فارمیلٹیز اور حقیقت عبادت میں غور کرنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے اپنے لیے تو کچھ چاہے اور دوسرے کے لیے کچھ چاہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آخری بات، وقت ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا وَلَا تُكْسِرَ الدِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الدِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ نے مطلق ایک ہوتا ہے تفنن طبع کے لیے کوئی بات کرنا، اس کی ممانت نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام خود بہت زیادہ مزاح فرماتے تھے، آپ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ذرا اندازہ دیکھیں، یہ بہت بڑی عظمت ہوتی ہے کہ بندہ ایک بہت بڑے مقام پہ فائز ہو، لیکن جب وہ اپنے احباب میں بیٹھا ہو تو کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ وہ بندہ ہے۔ جب لوگ آتے تھے نا سرکار کے پاس تو
تو انہیں پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ سرکار کون ہے، اس لیے ایک وہ بیٹھنے کے لیے چبوترا سا بنایا گیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، سرکار بھی کھجوریں کھا رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھجوروں کی جو گٹھلیاں تھیں وہ حضرت علی کے سامنے رکھتے رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا بھی آپ نے بڑی کھجوریں کھائی ہیں علی۔ اب ذرا جب گٹھلیاں سامنے پڑی ہیں، آپ نے فرمایا بھی بڑی کھجوریں آپ نے کھائی ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرمائیے کہ گٹھلیوں سمیت کون کھا گیا ہے، مطلب یہ کھائی تو آپ نے بھی ہے نا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ تفنن طبع اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ بندہ آخرت کو یاد کر کے سنجیدہ بھی ہوا کرے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، کبھی خلوت میں بیٹھ کے رب کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو بھی بہا لیا کر۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جن بندوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جو تنہائی میں بیٹھا، اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے اللہ کے کرم کو یاد کیا، اس کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑا، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لوگوں، یہ دنیا کی مسکراہٹیں تمہیں آخرت کی سنجیدگی نہ تم سے چھین لیں۔ کبھی کبھی آخرت کو یاد کر کے اپنے دلوں پر خشیت بھی طاری کیا کرو۔ تو یہ وہ 5 باتیں تھیں جو حضرت ابو ہریرہ کو رسول کریم علیہ السلام نے سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔